حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صاحب سے ایک صغیرہ گناہ ہو گیا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا عمل جس سے میرے گناہ دھل جائیں۔ اس وقت پارہ نمبر 12 سورۃ ہود کی آیت نمبر 114 نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے یہ عمل ان کے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیز و اقارب اور اہل و عیال کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس لوٹے تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہنے لگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر علاج معالجہ پر بھرپور توجہ دی، مگر کچھ افاقہ نہ ہوا۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غمگسار چچا ابو طالب بھی انتقال فرما گئے۔ ابھی جناب ابو طالب کی موت کا غم کچھ کم نہ ہوا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی غمگسار بیوی کی موت کا غم بھی برداشت کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جناب ابو طالب کی موت کے 3 یا 5 دن بعد اس جہاں فانی سے کوچ فرما گئیں۔ چند دنوں میں 2 غمگسار ہستیوں کے وصال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد غمگین کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن کا نام دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی آرزو تھی کہ ان کے چچا جناب ابو طالب ایمان سے سرفراز ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت فوقت اسلام کی دعوت دیتے رہے تھے، تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی حمایت اور دین اسلام کی بدولت وہ جنت الفردوس میں اعلی مقام کے مرتبے کے حقدار۔ روایت میں آتا ہے کہ جب جناب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور ایک مرتبہ پھر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جناب ابو طالب نے جواب کا، اے بھتیجے، میں جانتا ہوں تو میرا خیر خواہ ہے، لیکن میں اس سے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں قریش والے یہ نہ کہنے لگیں کہ موت کے ڈر سے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کے کچھ دیر بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ حیدر کرار حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے وصال کی خبر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیدر کرار حضرت سید علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جاؤ اور ان کی تہجید و تکفین کا انتظام کرو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کے جنازے میں شمولیت اختیار کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر فرما رہے تھے، اے میرے پیارے چچا، آپ نے میرے ساتھ صلہ رحمی کی اور میرے حق میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ عز و جل اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور آپ کو نیک اجر عطا فرمائے۔ رمایت جناب ابو طالب کا نام ہمیشہ اچھے لفظوں میں لیا جاتا ہے اور لیا جاتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت فرمائی۔ جیسے کہ گزشتہ دستور میں بیان ہوا، جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا عباس بن امیہ نے دیکھا کہ ان کے بھائی کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے بھتیجے، اللہ کی قسم میرے بھائی نے وہی کلمہ پڑھا ہے جس کا حکم آپ نے انہیں دیا۔ مورخین لکھتی ہیں، جناب ابو طالب نے وصال سے قبل قریش کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہوں اور وہ امین اور صادق ہیں۔ اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ عرب کے دروازی علاقوں کے نادار اور ظریف لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے متعبر ہو گئے، پر جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور اگر میری زندگی وفا کرتی تو میں ان کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوتا اور ان کی کفالت کرتا۔ حیدر کرار حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میرے والد جناب ابو طالب میرے دادا جناب ابو مطلب کی پیروی کی اور وصال فرمایا۔ جب ان کا وصال ہوا تو انہیں مجھے وصیت کی کہ مجھے جناب ابو مطلب کی قبر میں دفن کرنا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس وصیت کا ذکر کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح انہوں نے کہا ہے ویسا ہی کیا کرو۔ پھر ہم نے غسل دیا اور جناب مطلب کی قبر پر لے گئے
جب ہم نے جناب مطلب کی قبر کو کھولا تو میں نے قبلہ رخ لیٹے دیکھا۔ حضرت سیدنا حمزہ کا قول ہے، جناب مطلب طالب صاحب ایمان تھے اور کسی بھی مشرک کی حمایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سرے سے بھی حرام ہے۔ جناب مطلب کے مسلمان ہونے کا علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس نافرمان سے بھی ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع فرمایا ہے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک سے اپنے دین کے لیے مدد لے۔ کئی تذکرہ نگاہوں نے ذکر کیا ہے کہ جناب مطلب نے اسلام قبول کر لیا مگر انہوں نے اپنے ایمان کو دوسروں سے خفیہ رکھا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی عبداللہ بن ان تذکرہ نگاہوں میں ہے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے اسلام قبول کیا تھا اور آپ نے اپنی تصنیف الصحابہ میں جناب مطلب کی اس قول کو بھی طور تصدیق پیش کیا کہ جب مشرکین مکہ کے اکابر سردار اکٹھا ہو کر جناب مطلب کے پاس آئے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہمارے معبودوں کو باطل ٹھہراتے ہیں، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشرکین کے جواب میں فرمایا تھا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں حق بات کہنے سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔ اس موقع پر جناب مطلب نے کہا تھا، اللہ کی قسم میرا بھتیجا درست کہتا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جناب ابو طالب کا یہ کہنا کہ میرا بھتیجا درست کہتا ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور زبان سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ حیدر کرار حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت سجنہ بنت اسد ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان کیا تو آپ نے ابتدا میں اسلام قبول کر لیا۔ آپ بھی کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد بچپن سے ہی نیک عادات و اعتبار کی ملکہ تھی۔ آپ جناب مطلب کی بھتیجی تھی اور رشتے میں جناب مطلب کے چچا زاد تھیں۔ آپ نیک عادات اور عمدہ خصائل کی بنا پر جناب مطلب نے آپ کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ اور دادا کے وصال کے بعد اپنے چچا جناب مطلب کے زیر سایہ پرورش پائی۔ آپ نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سگے بچوں کی مانند عزیز رکھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ضروریات کا خیال رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شعیب ابی طالب میں مسوری کے ایام بسر کیے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں موجود مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا تو آپ بھی مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ بنت اسد سے والہانہ محبت تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ترکیم کرتے تھے جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کی تعظیم کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بسترے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے تھے اور آپ کے پاس آرام کرتے تھے۔ جب آپ کے فرزند حیدر کرار حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو حیدر کرار حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ماں کی خدمت میں یوں عرض کیا، ماں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی آپ کے گھر آئی ہیں اور میں آج سے پانی بھروں گا اور باہر کے تمام امور کا نگہبان ہوں گا، جبکہ وہ چکی پیسیں گی اور آٹا گوندنے میں آپ کی معاون ہوگی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہوا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خبر ملی تو آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا، ماں اللہ عز و جل تم پر رحم فرمایا اور تم نے بھوکار مجھے کھلایا پلایا اور اپنے لباس کے حاجات کو ختم کر دے مجھے لباس مہیا کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیدر کرار حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کر ٹکا دیتے ہوئے فرمایا، انہیں میرے اس کرتے میں کفن دینا۔ فرمانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں
کہ تمہارا امتی تم پر 1 مرتبہ درود شریف بھیجے، میں اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجوں۔ ایک صاحب سے جب گناہ ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک صاحب سے ایک صغیرہ گناہ ہو گیا، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، اس پر پارہ نمبر 12 سورۃ ہود کی آیت نمبر 114 نازل ہوئی۔ ترجمہ اور دن کے آخر میں اور ایک روایت میں آخر میں، نماز پڑھا کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اور نماز قائم رکھو، دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت تمام امت مسلم کے لیے۔ گناہ کرنے والے صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ نصیحت خاص میرے لیے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سب امت کے لیے۔ اللہ پاک سے عاجزانہ دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔